بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ ناظرین کرام، جیسا کہ ہم نے اس سے پہلی والی قسط اور پارٹ میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا تھا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے کے واقعہ کو، کہ دو ایسے شخص تھے جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان لانے کی دعا فرمائی تھی، ایک ابو جہل بن ہشام اور دوسرا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ لیکن چونکہ ازل ہی میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی قسمت میں ایمان لانا لکھا جا چکا تھا، اس لیے ایمان کی دولت سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ مالا مال ہوئے۔ لیکن اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کس سن میں ایمان قبول کیے، کس سن میں آپ ایمان کی دولت سے مالا مال ہوئے؟ تو دیکھیے، عام طور پر مؤرخین اور ارباب سیر نے یہ لکھا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سن 7 نبوی میں ایمان کی دولت سے مالا مال ہوئے، اور یہ بھی لکھا ہے کہ آپ 40ویں مسلمان تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت کا تاج پہنا دیا گیا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے دولت سے مالا مال ہوئے، تو آپ نے 23 سالہ زندگی بسر فرمائی، اور آپ نے 23 سالہ زندگی میں سے 13 سال آپ نے وحدانیت کی صدا مکہ میں بلند کی، اور آپ نے ایمان کی لوگوں کو دعوت دی، اور 10 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے اندر ایمان کی اور وحدانیت کی صدا بلند کی، اور لوگوں کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ ناظرین کرام، ہجرت سے پہلے والی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، جو آپ کا دور ہے، جسے مکی دور بھی کہا جاتا ہے، اور مکی دور ہی کو نبوی دور بھی کہا جاتا ہے، اور نبوی سن بھی کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جب آپ ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے، تو آپ کی ہجرت کی بعد والی زندگی کو ہجری دور کہا جاتا ہے، ہجری سن کہا جاتا ہے۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جو ایمان کی دولت سے مالا مال ہوئے، تو آپ سن 7 نبوی میں، گویا کہ ہجرت سے پہلے آپ ایمان کی دولت سے مالا مال ہوئے۔ لیکن چند گنے چنے لوگوں نے یہ کہا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ 40ویں مسلمان نہیں تھے، بلکہ آپ قدیم الاسلام تھے۔ ناظرین کرام، جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ایمان کی دولت سے مالا مال ہوئے، تو ایمان کی دولت سے مالا مال ہوتی ہی اسلام کی تاریخ کا نیا دور شروع ہو گیا، اسلام کی تاریخ کا نیا آغاز ہو گیا۔ جس وقت آپ ایمان کی دولت سے مالا مال ہوئے، اس وقت تک کم و بیش 40 آدمی ایمان کی دولت سے مالا مال ہوئے تھے، اور 40 آدمی دائرہ اسلام میں داخل ہو چکے تھے۔ تو ایسے عالم میں مسلمانوں کے لیے فرائض مذہبی کو انجام دینا تو درکنار، بلکہ اپنے ایمان کا اعلان کر دینا یا اپنے ایمان کو ظاہر کر دینا بھی خطرہ سے خالی نہیں تھا۔ اسی طریقے سے مکہ میں نماز پڑھنا تو مشکل ہی نہیں، بلکہ یہ ناممکن تھا۔ لیکن جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ایمان کی دولت سے مالا مال ہوئے، تو آپ نے اپنے ایمان لانے کا اعلان کھلم کھلا کیا، اور مشرکین کو جمع فرما کر بھی آپ نے یہ اعلان کر دیا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ جب مشرکین نے آپ کے ایمان لانے کے اعلان کو سنا، تو مشرکین آپ پر بھڑک اٹھے، لیکن
اس وقت عاص بن وائل جو آپ کے رشتہ میں ماموں لگا کرتے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی پناہ میں لے لیا، لیکن چونکہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لانے سے پہلے اپنی آنکھوں سے مسلمانوں کی مظلومیت دیکھ چکے تھے، اسی لیے مسلمانوں کے برابر ہونے کے لیے آپ نے ایمان کی دولت سے مالا مال ہونے کے بعد پناہ گزی کو قبول نہیں کیا، اور عاص بن وائل کے پناہ میں محفوظ رکھنا آپ نے عاص بن وائل کی پناہ میں محفوظ رہنا آپ نے قبول نہیں فرمایا، چنانچہ آپ نے پناہ میں محفوظ رہنے سے انکار کر دیا، اور اس کے بعد آپ برابر اور ہمیشہ استقلال و اثبات کے ساتھ مشرکین مکہ کا مقابلہ کرتے رہے، حتیٰ کہ وہ وقت آ گیا کہ آپ نے مسلمانوں کے ساتھ مکہ میں نمازیں ادا کی۔ ناظرین کرام، یہ پہلا موقع تھا کہ حق باطل کے مقابلہ میں سر بلند ہوا تھا، اور اسی وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو فاروق کا لقب دیا تھا۔ ناظرین کرام، یہ تھی مختصر بات حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے کی بات کی۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم امت مسلمہ کی ایمان کی حفاظت فرمائے۔ آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔